أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. پیغمبر آپ کہہ دو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر اختیار کیا، آپ کافروں سے کہہ دو قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور تمہیں ان سب کو جمع کر کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اور جہنم بہت برا بچھونا ہے، اور تمہارے لیے اس واقعے میں ان دو گروہوں کے واقعے میں بڑی نشانی ہے جو دو گروہ آپس میں ٹکرا گئے تھے. ان میں سے ایک گروہ تھا مسلمانوں کا جو اللہ کے راہ میں جہاد کر رہا تھا، اور ایک گروہ تھا کافروں کا جو اپنے آپ کھلی آنکھوں مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ اپنی تعداد کو دیکھ رہا تھا. اللہ جس کی چاہتے ہیں اپنی مدد کے ذریعے تائید فرماتے ہیں، اور اس واقعے کے اندر آنکھوں والوں کے لیے عبرت کا سامان ہے. ایک کل ہی کا سبق ہے، لیکن ایک بات چھوٹ گئی تھی، اس سمجھانے کے لیے پھر کوئی سبق آج پڑھنا چاہا. تو کل واقعہ کیا آپ کے سامنے آیا؟ جنگ کی بدر کا واقعہ. تو جنگ کی بدر کے اندر مسلمانوں کی تعداد تھی 313 اور کافروں کی تعداد تھی 1000. اگر ایسا دیکھیں گے تو کافر لوگ مسلمانوں سے ڈبل نہیں ٹریبل تھے. انہوں 313 ہم دیکھے تو ٹریبل 1000 ہے. انہوں پھر بھی ایک کم مسلمان کم تعداد رہ کر بھی ان کے پاس برابر گھوڑے بھی نہیں تھے اور اونٹا بھی سب کے پاس نہیں تھے. ایک ایک اونٹ پر دو تین جنے باری باری کر کے باری باری کر کے بیٹھ کے آتے تھے. تیر تلوار بھی برابر نہیں تھے ان کے پاس، لیکن کافروں کے پاس سب کچھ تھا. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کافر لوگوں کی تعداد زیادہ تھی، مسلمانوں کی تعداد کم تھی، پھر بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بتاتا فرمایا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اب یہ کل چھوٹ گیا. اس کے بعد آپ وسلم جب واپس آ رہے تھے بدر سے، تو واپس آتے وقت میں یہودیوں کے ایک قبیلے بنو قینقاع، یہودیوں کے 3 قبیلے بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع. تو ان میں سے بنو قینقاع یہودیوں کا قبیلہ تھا. ان کے رہنے کی جگہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مارکیٹ میں بازار میں جا کر ان کو بلا کر بولنے لگے تمہیں بھی سلیقے سے ڈھنگ سے چپ کے دم دبا کو اسلام قبول کر لو، ورنہ جو حشر اب کافروں کا ہوا ہے ویسا ہی تمہارا ہوئے گا بول کر ان کو آئے. تو اب وہ لوگ چپکے نہیں رہے یہودیاں. انہوں کیا بولنے لگے معلوم؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں وہ مشرک لوگ ان کو لڑنا جنگ ان کو معلوم نہیں؟ جاہل قوم ہے وہ، کافر قوم مشرک مکہ، انہوں کیا بھی معلوم نہیں ہے جنگ کے اصول لڑنے کے. تمہیں ناواقف قوم سے لڑکوں جیت کو آنکھ تمہیں کیا بولے گا؟ سو ہمارے کو لڑکوں مارا کی بولے تمہیں نہیں ہوگا ایسا. ہمیں لڑیں کے اصول جانتے ہیں. تمہارے ہمارے بات ہے بولے تو تمہارے کو دم ہے تو آؤ ہمارے لڑکوں دکھاؤ. لڑیں کے تو کسے بولتی ہمارے کو معلوم ہے وہ انڈاڑی قوم ہے کافر، ان سے لڑکوں تمہیں جیت کا کیا بولی ہمارے کو؟ تمہیں ہمارے سے لڑو بول کر لڑو، چیلنج کر رہی ہو یہودیاں. اس کے بعد آخر کیا ہوا؟ آخرکار ان لوگوں کو بھی مدینہ منورہ سے نکلنا پڑا، ان کو بھی نکال دیا گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں ان کو نکال دی مدینے سے. لوگ جا کر خیبر کے اندر بسے. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خیبر سے بھی ان کو بول کے پورے جزیرہ عرب سے نکال دیا ان کو یہودیوں کو. بالآخر وہ چلتے چلتے ہوتے آخرکار یہودیوں کے لیے زمین اتنی تنگ ہو گئی تھی کہ پوری دنیا کے اندر، صرف عرب کے اندر نہیں، عرب سے تو نکال دی عمر رضی اللہ عنہ کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکال دی، عمر رضی اللہ عنہ پورے عرب سے نکال دیے ان کو. اب چلتے ان پر زمین اتنی تنگ ہو گئی، پوری دنیا کے ممالک میں سے کوئی ایک ملک والے بھی ان کو اپنے ملک کے اندر ٹھہرانے کے لیے تیار نہیں تھا.
ان کی شرارتیں، ان کی خباثتیں، ان کی مینٹالٹی، ان کی دھوکے بازی ہوتی تھی، اس لیے ان کی دھوکے بازی سے پورے لوگ واقف تھے، اس لیے ان کو اپنے ملک کے اندر ٹھکانا کو پسند نہیں کرتے تھے. یہ یہودی قوم کیسی بول کر ایک مثال سے ایک واقعہ سمجھاتا ہوں، آپ کو بات بڑی جلدی سمجھ میں آ جائے گی. ہٹلر معلوم ہٹلر تو یہودیوں کا تقریباً 60 لاکھ یہودیوں کا قتل کیا. عیسائی تھا، یہودی نہیں تھا، عیسائی تھا، پھر بھی یہودیوں کا ان قتل کیا. تو پہلے سے بھی یہودیوں کو عیسائی کو جمتا نہیں، گانے میں سنتے بھی ہے وقالت الیہود لیست النصارى، یہودی بولتے عیسائی لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی بھی صحیح عقد صحیح کتاب نہیں بولتے. وقالت النصارى، اب یہ نصارہ بولتے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ایسا ان کا بولتے. تو دونوں انہوں کچھ نہیں بولتے، ان کے پاس صحیح کتاب صحیح کتاب پر عمل نہیں کر رہے بول کر یہودیاں بولتے عیسائیوں کو، عیسائیاں بولتے انہوں بھی صحیح کتاب پر نہیں بول کر بولتے، دونوں ٹکر پہلے سے. لیکن حقیقت کی نگاہ سے اگر دیکھیں گے، قرآن کی نگاہ سے، جیسا انہوں قرآن کی نگاہ سے ہم معلوم ہوا وقالت الیہود لیست النصارى، وقالت النصارى تو یہودی لوگ ان کو بول رہے وقالت الیہود لیست النصارى، یہودی کہتے رہیں کہ نصرانیت کوئی مذہب نہیں ہے، اور علا شیء ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے مذہب وغیرہ رکھتا. اور وقالت النصارى لیست الیہود علا شیء، تو نصارہ کہتے ہیں یہودی، عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس بھی کچھ نہیں ہے اصل حقیقت. تو دونوں آپس میں دیکھیں تو یہاں سے کیا سمجھ میں آ رہا، دونوں ایک دوسرے دشمن سمجھ میں آ رہا. لیکن اور اگر گہرائی سے دیکھیں گے تو ان دونوں جیسے آپس میں دشمن نہیں، ویسے دونوں ہمارے دشمن مسلمانوں کے. تو اب ان ہٹلر تھا عیسائی، اب یہودیوں کو تقریباً 60 لاکھ یہودیوں کو قتل عام کیا. پھر اس کے بعد کیا کر دیا، 10% پوری دنیا کے اندر صرف 10% یہودیوں کو چھوڑ دیا. اور چھوڑا بھی کہیں معلوم، دنیا بعد میں سمجھے میں کہیں کوئی لوگوں کو مارا ہوں، 60 لاکھ یہودیوں کو کہیں قتل کیا. اب ان 10% یہودیوں کو چھوڑ کر جواب دینا چاہ رہا ہے بھائی یہ 10% لوگوں کو چھوڑ رہا ہوں اس لیے زمانہ میرے جانے کے بعد خود پہچان لے گا ان کی شرارتیں کیا تھی، ان کی مکریاں کیا تھی. میں 60 لاکھ یہودیوں کو کہیں کو مارا، 10% لوگوں کو کہیں کو چھوڑا، زمانہ خود یہ کہنے پر مجبور ہوگا ارے ہٹلر تو بڑا اچھا کام کیا یہودیوں کو 60 لاکھ یہودیوں کو مار کر، لیکن یہ 10% لوگوں کو کہیں چھوڑا ہوں، ان کو مارنا تھا بول کر زمانہ کہے گا بول کر یہ بول کر گیا ہوں. لیکن اس کی کچھ یادگار باتیں بھی ہے. ہٹلر بولتا تھا، ہٹلر کی ایک تو یادگار بات اس کی، مجھے دنیا میں کسی مذہب پر اعتماد نہیں، میں کسی مذہب کو مانتا نہیں، اگر مانتا ہوں تو اسلام کو مانتا ہوں. مجھے دنیا میں کسی کی زندگی پر بھروسہ نہیں ہے، کسی کی زندگی کمپلیٹ نہیں ہے، میں کسی کی زندگی کو کمپلیٹ مانتا ہوں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کو کمپلیٹ مانتا ہوں، میں ان کو گرو مانتا ہوں. مانتا تھا اسلام کو، بتا قبول کیا نہیں کیا اللہ فرشتوں کے بھیج کر کرنا پڑے وہ ہمارے اس کا ہم کو لینا دینا نہیں ہے. لیکن اسلام سے جو محبت تھی، نبی سے محبت تھی، اسلام کو مانتا تھا بندہ، قبول کیا نہیں ہے اس سے ہم کو کوئی واسطہ نہیں ہے. اچھا اب کیا ہوا، اب اس کا واقعہ بولتا ہوں. یہودی قوم کتنی غلیظ قوم ہے آپ کو سمجھ میں آتا ہوں. کب ایک مرتبہ اس کا دوست اس کے پاس آپ کو پوچھتا، کیا ان کو پوچھتا ارے بھائی تو یہودیوں کو کہیں کو اتنا قتل کر رہا تھا بول کر پوچھتا، یہ اسے ہٹلر سے آ کر پوچھتا اس کا دوست، ان کیا بولتا، اسے سمجھے تو سمجھ میں نہیں آتا میں کہیں مایا بول کر. اسے مارکیٹ میں جاتا ہوں، مارکیٹ میں جا کر کیا کرتا اس کے دوست کو، تو کیا بھی کر رہا تھا مارکیٹ میں بزنس کرتا ہوں، لین دین کا معاملہ میں کرتا ہوں، تو دیکھتا رہو بول کر بولتا دوست کو، اچھا بول کر جاتا. اب کپ کو پکڑنے کا ایسا آتا نہیں کونڈی ایسا پکڑنے کا کپ کو، تو ایک دکان کے پاس جاتا، دکان پوری یہودیوں کے رہتے، تو یہودی کی دکان میں جا کر پوچھتا ہے ہٹلر بھائی آپ کی دکان کے اندر کپ ہے، تو ہاں ہے. اچھا لاتا اندر سے کرتا تھا یہودی، لا کر دکھاتا. اب یہ دکان والا میں دکان والا سمجھو آپ لینے والے، تو ان لا کر کیا کرتا ہوں ایسا رکھ دیتا. اب یہ پکڑنے کی کونڈی کس طرف ہے، میرے کچھ ہاتھ کی طرف ہے، لیکن تمہارے لیے کس طرف ہے، یہ لیفٹ ہاتھ کی طرف ہے، بائیں ہاتھ کی طرف ہے. اب تو ہٹلر سامنے آتا لینے والا ہوں، تو ہٹلر کیا بولتا نہیں پکڑنے کی کونڈی اگر بائیں ہاتھ کی بجائے سیدھے ہاتھ کی طرف ہو تو بہتر ہوگا بول کر بولتا. کب دوسرا کو اچھا تھا بول کر بولتا. اب دیکھو ان یہودی بھی کیسا مکار معلوم ہی بھی، ابھی چاہتا تو یہاں سے خالی ایسا پلٹا تھا تو ہو گیا، ایسا پلٹا ایسا ہے یہ لیفٹ کی طرف ہے آپ کے لیے پکڑنے کی کونڈی، خالی ایسا کرتا تو ہو گیا نہیں، سیدھے طرف آتی کونڈی پکڑنے کی. لیکن یہودی کیا کرتا معلوم،
اچھا آپ کو اس طرف کولڈی پکڑنے والی چاہیے آپ کو، اچھا بول کر سیدھا اندر لے کے جاتا، جہاں سے پھلتا ٹھیکا لگاتی تھی، پھلتا ٹھیکا لگتا سے کئی پیسہ کرا ہوں، چاہے تو یہاں جیسا کر سکتا تھا، ایک اندر جا کر لیا، اسے یقین ہونا بول کر میں یہ نہیں لایا، بدلا لے لایا بول کر یقین ہونے واسطے. اب اسے ہٹلر کیا بولتا، کتنے میں دیتے ہیں آپ اسے، کل کہتا ہے کیوں بولتا، ہٹلر بولتا نہیں یہ بہت قیمت ہے آپ کی، اس کی آپ خود تھما کے دیجیے، ایسا بول کر بولتا، آخر کر لیتا نہیں، لے کر چل جاتا ہوں. اب بات ہے اس کے دوست کو بولتا، دیکھا کیا بات ہو، دیکھو کیا بھی نہیں، یہ ایسا تھا کب تو پکڑنے کی کوٹی لیفٹ طرف تھی، میں اسے بولا ایک طرف بنا بولتا، انہوں نے کیا کیا، یہ اس کا پلایا سونو چاہتا تو یہاں جیسا پھٹا سکتا تھا، لیکن کیا کیا، ہمارے کو یقین آنا بول کر، بھروسہ آنا بول کر، یہ نہیں ہے میں اندر جا کر دوسرا بھی بول کر یقین دلانے واسطے اندر جا کر اسے پلٹا لے پاتا گیا. ایسا یہودی ایسا مکار قوم کو سمجھاتا اسے، ایسا مکار اور دھوکے باز بول کر میں ان کو مرنے والا سن کر بولتا ہوں. تو یہودی قوم بڑی غلیظ قوم، نبیوں کو مان والی قوم یہ ہے، بلا کسی وجہ کے نبیوں کو ایک ایک دن میں 300 500 نبیوں کو مار ڈالے سوچ، ایسی غلیظ قوم. اللہ ان کے اوپر قسم قسم کا عذاب بھی ان کے اوپر نازل کر دیا. یہ دیکھو اور ایک بات، یہودی قوم بڑی غلیظ قوم، اور ایک بات کیا ہے، اب لوگ قیامت تک بھی ان کو کہاں بھی راج ان کو نہیں ملے گا. اب راج ہے تو ان کا ہے اب ظاہری اعتبار سے، لیکن اینڈ تو ان کا اختتامی ہے. غلام ہی بن کر جی کی قوم ہے، بادشاہ بن کر نہیں جی کی قوم ہے. اس کی چاپلوسی، اس کی چاپلوسی، اسے خریدنا، عرب کے لوگوں کو خریدنا، عرب کے لوگوں کو چاپلوسی کر کے یہ کرتی ہیں تمہارے ملک کو یہ کریں گے، تمہارے دیش کو یہ کریں گے، ایسا ویسا بول کر چاپلوسی کر کے چال بازی کر کے تو وہاں اپنا قدم اور اپنے پنجے ڈالنے کی کوشش کریں گے، لیکن اپنی ذات سے یا پھر اپنا اعتماد اپنے کیا بولتے ہیں فن کے ذریعے سے، اخلاق کے ذریعے سے کہاں بھی پنپتے نہیں ہو، اپنی مکاری سے کیا تو کرنے کی کوشش کریں گے. تو اسی غلیظ قوم ہے یہودی قوم. تو جب ان کو بول دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بولے، ابھی ان کو کیا آ کر کیا بولے، دیکھو تمہیں بھی چپ چاپ تم اسلام قبول کر لو، ورنہ جو حسر مشرکین مکہ کا ہوا ہے تمہارا بھی سامنے بول کر ان کو وارننگ دی ہے. انہوں کیا بولنے لگے، وہ مکے کے لوگ جاہل اناڑی لوگ ہونا، ان کو لڑنا جنگ کیا معلوم ہے، ان کو کیا معلوم ہے جنگ بول کر، تمہارے کو دم ہے تو ہمارے سے لڑو، تمہیں جنگ لڑی ہمارے کو معلوم ہے کیا ہے، سو ہمیں دکھائیں گے کیا بول کر انہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم چیلنج کر رہا ہے یہودی آ کر. تو بنو قینقاع آ گئے یہودی لوگ، بعد میں پھر آخر کار کیا ہوا، آخر کار ان کو مدینے سے نکال دیا گیا، خیبر تک، خیبر میں چلے گئے لوگ، پھر اس کے بعد میں ان کو خیبر سے بھی نکال دیا گیا. آخر کار پوری دنیا کے اندر ان کو کہیں رہنے کی جگہ نہیں تھی. پھر اس کے بعد اب جو فلسطین کے اندر جنگ لڑی ہو رہی ہے، اس کی وجہ اور اس کے سبب 1947 سے پہلے، تو وہاں جب پوری دنیا کے اندر کو رہنے کی کہاں جگہ نہیں تھی، تو یہ لوگ ہر ملک کے پاس جا کر بھیک مانگے، پورے ملکوں کو، لیکن کوئی ملک رہنے تیار نہیں تھا. لیکن مکریاں سے معلوم تھی، سب کی کھلے ماں معلوم تھی مکریاں. تو آخر کار کیا ہوا، انہوں آخر کار فلسطین والے مسلمانوں کے پاس آ کر بھیک مانگے، ہمارے کو ذرا جگہ دے، ہمیں تمہارے ملک کو رہتی بول کر بولے. تو انہوں بھی ذرا خانہ شرطیں لگے تھے، بعد میں انہوں اپنے شرطوں پر مسلمان باقی نہیں رہے. آخر کار مسلمانوں سے ایک غلطی ہوگی. کیا غلطی ہو گئی ہے، مسلمان اپنی جگہ بیچنا شروع کر دیے. مسلمان ایسا کچھ غفلت میں پڑ گئے ان کے بارے میں. پہلے قانون کو بتا دیے تھے، ان کو بتائے تھے یا نہیں بتائے تھے، لیکن مسلمانوں سے کلی بات مسلمانوں سے غلطی ہو گئی، جس وجہ سے آج مسلمانوں کا وہاں قتل عام ہو رہا ہے. اگر مسلمان ہوش سے کام لیتے، ان کو اپنی جگہ نہ بیچتے، یا پھر ان کو پہلے سے بول دیتے کہ تمہیں یہاں سے رہنا پڑے گا، تم یہاں اپنا گھر نہیں جا سکتے، تم یہاں بزنس نہیں کر سکتے، یہ سب قانون بولنا تھا ان کو. اگر بول دیے تو پھر وہ خالی رکی چھوڑ دیے، آزاد چھوڑ دیے ان کو. یہودی لوگ کیا کر دیے، بزنس کرنے لگ گئے، گھر بولنے لگ گئے، اپنے تجارت کا کاروبار کرنا شروع کر دیے، جگہیں بولنا شروع کر دیے. آخر کار اتنا چھوٹا ان کو ٹکڑا دیے سو فلسطین کیا تھا، وہ بھی مسلمانوں کا تھا، سو ان کو بھیک مجھے بول کر وہ خیرات دیے. سو اب انہوں کیا کر دیے، ان مسلمانوں کے احسان مند ہونا تھا نہیں، انہوں دیے بول کر جگہ لینے کے واسطے. الٹا کیا ہو گیا، یہ ہمارا وہ بھی ہمارا، مسجد اقصی ہماری، خیبر ہمارا، مدینہ ہمارا، مکہ ہمارا، سب ہمارا. ایسا بول کر انہوں مکہ کو بھی قبضہ کرنے کی سوچ رکھ کر انہوں آگے بڑھتے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. حقیقت کیا ہے، حقیقت میں پوری دنیا میں ان کی یہ اتنی بارش کی زمین نہیں ہے ان کی. وہ بھی جو اسرائیل ملک ہے وہ ملک بھی نہیں ہے، فلسطین کا غزہ کا حصہ ہے وہ. انہوں خیرات پوچھے بول کر مسلمان ہمارے انسانہ بول کر پوری دنیا میں کہا لینے کی کوئی جگہ نہیں دے رہی. چلو بھائی انسان کو بول کر ہم کھا کو دیے سب بھیک ان کو. اب ان کس بھیک کھا کو، ہماری بلی ہمارے کچھ میاؤں میاؤں بولی، ویسا ان کا بھی ان کا کھا کے ان کو چنو، ان کو پکار بھی، ایسا حال ہے.
سمجھ میں نہیں پڑی. تو اس طرح یہودیوں کا ایسا حال ہوا. یہودی کبھی بھی قیامت تک بھی وہ غلامی بن کر رہیں گے. اب ان کے پاس کچھ چیزیں ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے تک ویسا ہی کرتے رہیں گے. جب ان کی قوم میں سے دجال آئے گا اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا خاتمہ فرمائیں گے. یہودی کافر لوگ جتنے ہیں ان کا سب خاتمہ ہو جائے گا. پھر اسلام ہی کا جھنڈا لہراتا رہے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو یہودیوں کی مکاریوں کو سمجھ کر ان کے طریقے, ان کے بالا, ان کے سب چیز چھوڑ کر صحیح مسلمان بندہ بن کر توفیق عطا فرمائے.